اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القاریہ مکی صورت ہے، اس میں 11 آیات ہیں۔ سورت کا مرکزی مضمون قیامت کی ہولناکیاں، اور اس کے ذیلی مضمون میں ہم دیکھیں گے کہ قیامت کی ہولناکیوں میں سب سے بڑی ہولناکی کیا ہے، کہ وہ آواز جس کی وجہ سے انسان، پہاڑ، تمام دنیا کائنات بالکل بکھر جائے گی، اور انسان کے نامہ اعمال کے مطابق اس کا انجام ہوگا، اس کے اعمال ترازو میں تولے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ۔ القاریہ کھڑکھڑا دینے والی، ما القاریہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے، وما ادراک ما القاریہ تجھے کیا معلوم وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے۔ تو القاریہ قیامت کے ناموں میں سے قیامت کا ایک نام ہے، جیسے الحاقہ، الطامہ، الصاخہ، الغاشیہ، الساعہ۔ تو یہ سارے اللہ تعالیٰ نے قیامتوں کے نام بتائے، انسان کو ذکر کیا، اور ہر نام اس میں قیامت کی شدت کا ذکر ہے۔ ہر شدت کی وجہ سے اس کے مختلف نام ہیں۔ القاریہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی ہولناکیوں کی وجہ سے دلوں کو خوف زدہ کر دے گی، اللہ کے دشمنوں کو عذاب سے خبردار کر دے گی، کھڑکھڑا دینے والی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یوم اس دن، یکون الناس ہو جائیں گے لوگ، کالفراش پروانوں کی طرح، المبثوث بکھرے ہوئے۔ فراش کا مطلب پروانے جو شمع کے گرد منڈلاتے ہیں، المبثوث منتشر اور بکھرے ہوئے، یعنی قیامت کے دن انسان بھی پروانوں کی طرح پراگندہ ہوں گے، بکھرے ہوئے ہوں گے۔ اور سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کأنہم جراد منتشر، گویا وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں، یعنی اس دن لوگ پراگندہ، حیران، پریشان، منتشر ادھر ادھر گھوم رہے ہوں گے، اپنے نتائج کا انتظار کر رہے ہوں گے، اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ رہے ہوں گے، اپنے نامہ اعمال سے فکر مند ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، وَتَكُونُ الْجِبَالُ اور ہو جائیں گے پہاڑ، كَالْعِهْنِ اون کی مانند، روئی کی مانند، المنفوش جو دھنی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ پہاڑ جو اتنے سخت، ٹھوس، جمے ہوئے ہیں، ان کی یہ کیفیت ہوگی کہ جس طرح روئی دھنی ہوئی ریزہ ریزہ ہو کر اڑنے لگتی ہے، تو القاریہ پہاڑوں کا یہ حال کر دے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کے ساتھ ساتھ پہاڑوں کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ سورہ نبا میں بھی فرمایا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، یعنی وہ چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہوں گے جو دور سے چمکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور اس کے بعد بالکل ہی معدوم ہو جائیں گے۔ تو کہیں ریت کے ذروں سے تشبیہ دی ہے، اور کہیں دھنی ہوئی روئی کی طرح، دونوں ہی اڑ جانے کے بعد نظر نہیں آتے۔ تو یہ اس پہاڑ کا حال ہوگا جو دنیا میں ایک وجود رکھتے ہیں، مضبوطی کی علامت سمجھے جاتے ہیں، سختی کی علامت سمجھے جاتے ہیں، ان کا کوئی نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَدَكَّتَ دُكَّةً وَاحِدَةً، یعنی انہیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور فرمایا فَكَانَتْ هَبَاءً مَنثُورًا سورہ واقعہ میں، کہ وہ گرد و غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا۔ اور پھر اب یہ پانچویں حالت، کالعہن المنفوش، وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، فَأَمَّا پھر جس کے، من ثقلت پلڑے بھاری ہوں گے، فَأَمَّا پھر من ثقلت جس کے بھاری ہوں گے، موازین پلڑے، ترازو۔ اس آیت میں موازین لفظ جمع لایا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کئی ترازو ہوں گے، کہیں انسانوں کو تولا جائے گا، کہیں ان کے اعمال کو تولا جائے گا، کہیں ان کی نیتوں کو تولا جائے گا۔
فتح القدیر میں ہے کہ ایسے اعمال ہی تولے جائیں گے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں گے، جن کا خاص تعلق اللہ کی رضا سے ہوگا، ان اعمال کی وزن ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ اعمال صرف مومنوں کے ہی تولے جائیں گے، کافروں کے نامہ اعمال نہیں ہوں گے، ان کے اعمال کو تولا نہیں جائے گا، بلکہ ان کے تمام نیک اعمال جو وہ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، کار خیر سمجھ کے کر رہے ہیں، انہیں ضائع کر دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی یا جن کے وزن اعمال کے وقت ان کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فَهُوَ پس وہ، فی عیشتی زندگی میں ہوگا، راضیتن دل پسند، نیک اعمال زیادہ، نیت خالص، سارے اعمال اللہ کے لیے ہوں گے، تو اس کو دل پسند زندگی کا سامنا ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور پھر من خفت جس کا ہلکا ہوگا، موازینو پلڑا یا میزان، یعنی جس پہ برائیاں غالب ہوں گی اور نیکیوں والا پلڑا اس کا ہلکا ہوگا، نیکیاں وزن میں کم ہوں گی اور برائیاں بڑھ جائیں گی۔ فَأُمُّهُ ہاویہ، پس اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ یہاں پر جہنم کا یہ نام اللہ نے بتایا۔ فَأُمُّهُ ہاویہ، ماں سے تعبیر کیا ہے، یعنی پھر اس کی جائے پناہ ہاویہ ہوگی، وہ گہری کھائی، وہ گہری جہنم۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ کے معنی دماغ کے ہیں، یعنی جہنمیوں کو سر کے بل اس جہنم میں ڈالا جائے گا، اس لیے فرمایا فَأُمُّهُ ہاویہ کہ اس کے سر پر عذاب کی بارش ہوگی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تجھے کیا معلوم وہ کیا ہے، نارٌ حامیہ، وہ تند تیز آگ ہے، وہ شعلے مارتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وہ سخت تیز حرارت والی، بڑے شعلے مارنے والی، جھلسا دینے والی آگ ہے۔ بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہاری یہ آگ اس جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، ہلاکت کو تو یہی کافی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن جہنم کی آگ اس سے 69 حصے تیز ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ سب سے ہلکے عذاب والا جہنمی وہ ہے جس کے پیروں میں آگ کی 2 جوتیاں ہوں گی، جس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ اس سخت عذاب سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے اور نیکی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔